السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا 77 سال بعد ایک دفعہ پھر ایک بڑی عالمی جنگ کی مکمل تیاریوں میں ہے۔ ایک دفعہ پھر ویسے ہی تقسیم ہو چکی ہے جیسے فروری 1945 کو 3 فاتحین نے یوکرین کے علاقے کریمیا میں جمع ہو کر اسے آپس میں بانٹا تھا۔ یہ تینوں تھے: امریکی صدر روزویلٹ، برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل اور سوویت یونین کا سربراہ جوزف اسٹالن۔ ہٹلر اور اس کے اتحادی شکست کھا چکے تھے اور جنگ زدہ یورپ کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم کیا جا رہا تھا۔ ملکوں کی بندر بانٹ کا فیصلہ بحر اسود کے خوبصورت شہر یالٹا میں ہوا، جہاں 4 فروری سے 11 فروری 1945 تک یہ کانفرنس چلتی رہی، اور پھر پورا یورپ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 12 ممالک کا ایک اتحاد امریکی سرپرستی میں بن گیا جو نیٹو کہلایا، اور 8 ممالک وارسا پیکٹ کے تحت ایک ہی دن میں اچانک کمیونسٹ ہو گئے۔ دوستو، اس دن سے سر جنگ کا ایک ایسا طویل عرصہ شروع ہوا جو یورپ کے لیے تو امن ہی لایا، مگر پوری دنیا اس کے عذاب میں مبتلا ہو کر خون و بارود میں نہاتی رہی۔ صرف 5 سال بعد ہی 1950 میں کوریا کی جنگ چھیڑ دی گئی۔ 1955 میں ویتنام پر جنگ مسلط ہوئی۔ 1960 میں کانگو بارود کی بو میں لپیٹ گیا۔ 1967 میں کمبوڈیا کی جنگیں طول پکڑ گئی، اور آخری معرکہ افغانستان کی سرزمین پر 1979 میں شروع ہوا، جس کے نتیجے میں 1991 میں سوویت یونین ٹوٹا اور یہ سلسلہ تھم گیا۔ جرمنی کے شہر برلن کو 1945 میں تقسیم کر کے جو دیوار اٹھائی گئی تھی وہ توڑ دی گئی، اور دنیا پر صرف امریکہ کا حکم چلنے لگا۔ اس کے باوجود جنگ دنیا میں اب بھی جاری تھی، مگر یورپ اس مصیبت سے دور تھا۔ ہنستے بستے مسکراتے یورپی شہروں کے رہنے والے ٹیلی ویژن سکرینوں پر افغانستان اور عراق کی ہولناکیاں تباہی اور بربادی کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے، تبصرے کرتے اور میٹھی نیند سوتے۔ سر جنگ کے دوران جو دنیا 1951 تک آپس میں منقسم تھی، دہشت گردی کے نام پر مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہو گئی۔ امریکہ اور یورپ تو افغان اور عراق جنگوں میں الجھے رہے، مگر اس عرصے میں چین اور روس نے خود کو معاشی طور پر مستحکم اور عسکری طور پر مضبوط کر لیا۔ افغانستان میں شکست کے بعد وہاں سے بوریا بستر باندھنا شروع کیا تو جیسے ہی آنکھ اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو چین عالمی اقتصادیات پر چھا چکا تھا، اور روس یورپ کے مقابلے میں طاقتور ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی معاشی اور عسکری پیش قدمی اور برتری کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی ہی تو ہے جس نے 77 سال بعد ایک بار پھر یورپ کو تقسیم کر دیا گیا۔ ایک طرف امریکی صدر جو بائیڈن دنیا کے ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کوشاں ہیں، اور دوسری طرف روسی صدر پیوٹن دنیا بھر کے دورے کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے لیے خیر خواہ پیدا کر سکے۔
امریکی حمایت میں یورپی یونین کے تمام ممالک، کینیڈا، جاپان اور نیوزی لینڈ ہیں، جبکہ روس کے ساتھ یورپ میں سے بیلاروس اور باقی دنیا سے چین، ایران، کرغستان، شمالی کوریا، کیوبا، وینزویلا اور نیکاراگو جیسے ممالک ہیں۔ اس واضح صف بندی میں یوں تو روس کا پلڑا کمزور نظر آتا ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ بظاہر صرف تعداد ہی ہے، مگر شاید ہی کوئی ایک بھی ملک ہو جو دل سے اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہو، جبکہ روس کے ساتھ والے ممالک مکمل طور پر صف بستہ اور تیار ہیں۔ دونوں طاقتیں دنیا بھر میں اپنے حمایتی ڈھونڈنے کو نکلی تو اس مشن میں امریکہ کو ذلت و رسوائی اور بدترین شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ جو بائیڈن جولائی میں اپنے دو اہم دوستوں اسرائیل اور سعودی عرب پہنچا۔ دورے کا مقصد یہ تھا کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک زیادہ تیل پیدا کریں تاکہ روس کا تیل کم قیمت پر بکے، لیکن نہ صرف اسے انکار کی ذلت اٹھانا پڑی، بلکہ اوپیک کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ روس کی ہماری تنظیم میں شمولیت ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اگلے ہی ہفتے سعودی شاہی خاندان کے شہزادہ ولید بن طلال نے روس کی 3 تیل کمپنیوں گیزپروم، روزنیف اور لوکوائل میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کی۔ افریقہ کے ممالک سرد جنگ کے دوران ہمیشہ میدان جنگ بنتے چلے آ رہے ہیں۔ براعظم افریقہ کی بدحالی کی وجہ کانگو، نمبیبیا، انگولا اور ایتھوپیا کی وہ جنگیں ہیں جو انہوں نے سرد جنگ کے زمانے میں ہی لڑی اور اپنی معیشتیں تباہ کر لی۔ افریقہ چونکہ یورپ کے قرب و جوار میں ہے، اس لیے آنے والی عالمی جنگ میں اس کی ضرورت بہت اہم ہے۔ اس لیے امریکی وزیر خارجہ بلنکن جہاں ویتنام اور میانمار کے دورے پر گیا، وہیں افریقہ میں روانڈا، کانگو اور جنوبی افریقہ بھی گیا۔ اس کے مقابل روسی وزیر خارجہ سرگی لاروف مصر، ایتھوپیا، یوگنڈا اور کانگو گیا تاکہ یوکرین کی جنگ میں افریقی ملکوں کو ساتھ ملائے۔ ایک وقت تھا کہ یہ تمام ممالک امریکی حکم عدولی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج یہ امریکہ کو اس کی منافقت کا آئینہ دکھا رہے ہیں۔ امریکہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ روس سے تیل، گیس یا دیگر اشیاء نہیں خریدیں۔ ان ممالک نے جواب دیا کہ پہلے یہ حکم یورپ پر نافذ کرو جو مسلسل روس سے گیس خریدے جا رہا ہے۔ افریقی یونین کے صدر نے سوچی میں ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل سے نکالنے کے لیے جب ووٹنگ ہوئی تو 54 افریقی ممالک میں سے صرف 10 نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ ایسا منظر اس وقت بھی نظر آیا جب اقوام متحدہ نے یوکرین سے روسی افواج کے نکل جانے کی قرارداد پر ووٹنگ کروائی تو 17 افریقی ممالک نے بائیکاٹ کیا۔ امریکہ کو ایسی ہی شکست کا سامنا لاطینی امریکہ کے ممالک میں بھی ہوا اور اسے کوئی ایک بھی ملک ایسا نہ مل سکا جو کھل کر اس جنگ کا ایندھن بننے کو تیار ہو۔ اس تیسری عالمی جنگ کی صف بندیوں میں اب 2 اہم ملک باقی بچے ہیں، ایک بھارت اور دوسرا پاکستان۔ بھارت اگرچہ کہ اس 4 ملکی اتحاد کا حصہ ہے جو چین کے خلاف بنا ہے، لیکن پھر بھی اس نے دونوں طاقتوں سے اپنے تعلقات کو ویسے ہی بحال رکھا ہوا ہے جس طرح سرد جنگ کے دوران نہرو، ٹیٹو اور ناصر نے ایک غیر جانبدار 18 ملکوں کا گروہ بنایا تھا، جس کی وجہ سے بھارت دونوں عالمی طاقتوں کا لاڈلا بنا رہا تھا۔ لیکن اس کے برعکس محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان پر
یا تو امریکی دباؤ بہت زیادہ ہے یا پھر امریکہ سے ہمارے عشق کی کوئی انتہا نہیں۔ آرمی چیف کے استقبال اور پھر امریکہ کے دورے کی تیاریاں بہت کچھ بتا رہی ہیں۔ دنیا بھر کے میڈیا میں خبریں ہیں کہ عالمی فلائٹ ٹریکنگ کے سسٹم کے مطابق 6 اگست سے روزانہ برطانوی رائل ایئر فورس کا C-70A گلوب ماسٹرز طیارہ رومانیہ کے ہوائی اڈے سے اڑتا ہے اور راول پنڈی پہنچتا ہے۔ یہ کارگو طیارہ 77,000 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ یہ طیارے ایران اور افغانستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی بجائے لمبی اڑان لے کر مصر، سعودی عرب اور عمان کے راستے پاکستان آتا ہے۔ برطانوی ایئر فورس کا ایک طیارہ C-70A گلوب ماسٹر 33,000 فٹ کی بلندی پر کوئٹہ پر بھی پرواز کرتے ہوئے پایا گیا ہے، جس کا سیریل نمبر 22,176 تھا۔ دنیا بھر سے شائع ہونے والے عسکری میگزین اور پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا میں موجود بے شمار رپورٹیں اس غیر معمولی نقل و حمل کے تانے بانے یوکرین سے جوڑ رہی ہیں۔ اگر ہم واقعی خدا نخواستہ اس جنگ میں کود چکے ہیں تو فوراً نکل آئیں۔ یہ قدم خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ 1914 اور 1939 کا برطانوی ہندوستان نہیں ہے، جب دونوں عالمی جنگوں میں برما اور بیلجیم کے محاذوں پر مسلمان سپاہی لڑنے کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ یہ اب مملکت خدا داد پاکستان ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے اولیاء مقبول جان صاحب کا کالم سنا کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کو ایک عالمی جنگ کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے لیڈروں کو، حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کسی کے پیچھے چل کر اپنے ملک کو تباہ نہ کریں۔ یہ ملک ہمیں بہت قربانیوں سے ملا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دوستوں دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔